جناب 7 نون وزیر اعلیٰ، اس کو میں نے 4 نون سے سٹارٹ لیا تھا۔ نہ کما، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد، نہ لائق، نہ پختہ اور نہ تجربہ کار۔ اب اس نے 2 چولیں ماری ہیں۔ یہ جو پچھلے 4 سال خصوصاً بیوقوف بنایا ہے، وہ پراپر اس کو گائیڈ کرتے تھے کہ تم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے۔ جناب ہر وقت پروپیگنڈا کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج 2 ایشوز کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا اور ان ایشوز کے حوالے سے حقیقی حقائق وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو جناب 7 نون وزیر اعلیٰ، اس کو میں نے 4 نون سے سٹارٹ لیا تھا، 5 نون، 6 نون، اب 7 نون کا اس کو مجھے لقب دینا پڑ رہا ہے۔ نہ کما، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد، نہ لائق، نہ پختہ اور نہ تجربہ کار۔ اس 7 نون وزیر اعلیٰ نے واقعی ثابت کیا ہے کہ یہ جو میں ہر دفعہ ایک نون کا اضافہ کر رہا ہوں وہ واقعتاً ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب اس نے 2 چولیں ماری ہیں۔ ایک چلاک بننے کی کوشش کرتے ہوئے اور دوسرا بیوقوف بنتے ہوئے جناب اس نے یہ 2 چولیں۔ ایک کہتا ہے جی کہ اب جو شہداء کے جنازے ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے، فوج کے جوان، افسر، پولیس کے، انتظامیہ کے یا عام پبلک بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں، مجھے ان جنازوں میں نہیں بلایا جاتا، اس وجہ سے میں شرکت نہیں کر پاتا۔ سبحان اللہ، اس پہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے نا، اس کی اس منطق، اس لاجک کے اوپر۔ اور دوسری اس نے اپنے قائد بانی تحریک انصاف، جس نے پچھلے 4 سال سے پوری پاکستانی قوم کو خصوصاً تیسری دفعہ پھر کہوں گا خصوصاً، باقی تو پچھلے 30 سال کیا ہی کیا، یہ جو پچھلے 4 سال خصوصاً بیوقوف بنایا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، فیک نیوز کے ذریعے سے، غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے، چیٹ کر کے، دھوکہ دے کے، 420 کر کے، ہر معاملے میں ان میں ایک اس کا سٹائل یہ تھا کہ اس پوری نقدہ کوکا کی تحریک میں فیول ڈالنے کے لیے اور اس فیول پہ پھر تیلی لگانے کے لیے ان کا طریقہ کار کیا تھا، یہ اس کو اس کے چیف پیٹرن، اس کے آقا، اس کے ماسٹرز، وہ پراپر اس کو گائیڈ کرتے تھے کہ تم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے، یہ تم نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر، مجبوریت کا لبادہ اوڑھ کر تم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے۔ وہ پروپیگنڈا کیا ہوتا تھا؟ 4 سال سے اس نے کہا مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے پیچھے مارنے کے لیے جناب ایک کسی افغانی کو جناب سپاری دے دی گئی۔ وہ تو میں اس میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا جس میں میری ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس سپاری دینے والے قاتل کے حوالے سے تم نے ویلاگ کرنا ہے اور جناب اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ یہ مئی کہ میرے خیال جون کا مہینہ تھا۔ جناب ہر وقت پروپیگنڈا کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، مجھے ہارپک دینے لگے ہیں، مجھے زہر دینے لگے ہیں۔ اور پھر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جو میں واحد بندہ ہوں پاکستان کی سیاست اور صحافت کے اندر جو برملا یہ کہتا ہے، اور اس نے 20 اپنے ویلاگز اور پوڈ کاسٹ اور اپنے ٹاک شوز میں نے یہ کہا ہے کہ وہ حملہ بھی بانی تحریک انصاف کے جو چیف پیٹرن تھے، جو آقا تھے، جو ماسٹرز تھے، جو نیٹ ورک تھا، انہوں نے خود کروایا تھا، پری پلان تھا، اور صرف ایک اس کا پرپس تھا کہ اس نقدہ کوکا کی تحریک کو، عوام کے غصے کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، عام پبلک کو مزید انسٹیگیٹ کرنا، مزید ان کے دلوں میں اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی رجیم تھی اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا، فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف نفرت پیدا کرنا، پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کرنا، اور پاکستان کے اندر نقدہ کوکا کی تحریک کو بام عروج تک لے کر جانا، یہ ان کا آبجیکٹو تھا۔ اور میں اس کے لیے واضح طور پر یہ کہہ رہا ہوں، آپ جس بندے نے فائر کیا، آپ اس فائر کرنے والے کے پیچھے ایک بالکل جمی کٹی سا جناب لڑکا کھڑا ہے،
جو بالکل انتظار میں ابھی اس کا فائر نہیں ہوا تو اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کے اوپر کیا اور فائر جا کے لگا فضا میں کہیں، اور گولیاں آپ کا بانی تحریک انصاف جس کنٹینر کے اوپر کھڑے ہیں، ٹرالے کے کنٹینر کے اوپر، اس کے بالکل سامنے ان کے یہاں تک جناب آپ کا ٹین کا لوہے کا پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے۔ یار یہ عجیب و غریب گولی ہے جو ادھر سے آئی، اوپر آسمان پہ گئی، وہاں سے گھومتی ہوئی، اینگل لیتی ہوئی، اس سے اوپر سے نیچے سے آ کے اس کی ٹانگ میں جا کے لگ گئی۔ کیا زبردست جناب، یہ پری پلان ڈرامہ تھا، ایگزیکٹلی وہی ڈرامہ، اور پھر اس کی گرفتاری کے بعد سے لے کے اب تک بھی یہی پوری کی پوری وہی پشتو، وہی غزل، وہی رونا، مار دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، ہار پہ کس کی مرشد جو ہے نا، وہ جو مرشد نہیں ہے وہ بھی جناب اس کو ایگزیکٹ 4 قطرے ہار پیک کے ناپ تول کر کے جناب اس کو پلانے کی کوشش کی گئی۔ کبھی کہتے ہیں بھوک سے مار دیا، کبھی کہتے ہیں ننگ سے مار دیا، کبھی کہتے ہیں گرمی سے مار دیا، کبھی کہتے ہیں سردی سے مار دیا، بس ہر وقت مار دیا، قتل کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ لوگوں کے اور کارکنان کے جذبات گرم رہیں، نفرت کی آگ، نفرت کا تندور وہ دہلتا، جناب کیا کہتے ہیں اس کو، دہلکنا، وہ جاری اور ساری رہے، اس کے میں سے آگ نکلتی رہے، کوئلے پکتے رہے، نفرت جناب اپنے بام عروج تک جاتی رہے، ٹھنڈی نہ ہو۔ یہ ہے اصل آبجیکٹو۔ اب ایگزیکٹلی اپنے لیڈر کے تربیت اور اپنی لیڈر کے لائن آف ایکشن کے مطابق اس سہیل آفریدی 7 نون وزیر اعلیٰ نے بھی وہی کتی پکڑ لی ہے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں نا، وہی پاڑا، وہ 2 دونی 32 تو 4 دونی 36۔ اس نے سوات کے اندر ناکام ترین وزٹ کیا اور وہاں جا کے اس نے ایگزیکٹ اب وہی پالیسی KPK کی عوام کو نفرت کے آگ میں مزید گرم کرنے کے لیے اور جلانے کے لیے اس نے جناب وہی باتیں شروع کر دی کہ جناب پہلے تو میری ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر وہ نہ ہوا تو نیا گورنر لانے کی کوشش کی جائے گی اور گورنر راج لگانے کی، وہ بھی نہ ہوا تو اب میری انفارمیشن کے مطابق مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ تو خدا کا خوف کھاؤ یار، جھوٹا پروپیگنڈا چھوڑ دیں، اور یہ جو اپنے ہی KPK کے اندر اپنی ہی پولیس اور انتظامیہ لے کر اور تنگ گلیوں اور سڑکوں میں جا کر لوگ خریداری کے لیے آئے ہوتے ہیں، لوگ بازاروں میں نکلے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں وہ اپنا موج میلہ کرنے کے لیے، اپنا جناب ششکا اور کشکا لینے کے لیے، اس کی جناب تم ویڈیوز بنا کے 50% عوام ہوتی ہے، 50% تمہارے ورکرز ہوتے ہیں انتظامیہ اور پولیس کے ذریعے سے، اس کی فیسیلیٹیشن کے ذریعے سے، جھنڈے ہاتھ میں پکڑا کے تم لگے ہو جی اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے۔ نہیں یار، اس طرح نہیں ہوتا، عوام مر رہے ہیں۔ ٹانک میں جناب، ٹانک کے ڈپٹی کمشنر نے کرفیو لگا دیا، سڑکیں جناب آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے انتظامیہ کے، KPK کی پولیس اور KPK کی انتظامیہ بے بس ہے، کوئی فیصلے نہیں ہے۔ وادی طیلہ کے حوالے سے تمہاری نااہلی بالکل ثابت ہو گئی، پورا KPK آدھے سے زیادہ جناب دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، عوام کی عزت، جان، مال، وقار، ڈگنیٹی، ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ تم جناب گلیوں محلوں میں جا کے جناب 500 1000 1500 2000 بندہ اکٹھا کر کے اس کی ریلیوں کی کلپس چلا کے، اس کی ٹک ٹاک چلا کے، اس پہ منیٹائزیشن کے اوپر، ویورشپ کے اوپر جناب پیسے اور ڈالرز کمانے لگے ہوئے ہو اسٹریٹ موومنٹ کے نام پہ، اور پھر وہاں پر لوگوں کو غلط پروپیگنڈا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ پرانی پریکٹس چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دن عید اور ہر رات شب رات نہیں ہوتی، تو باقی جس وقت ضرورت پڑی نا آپ کو سیدھا کرنے کی، آپ نے کہا نا کہ آپ کی بار تیاری کر کے آئیں گے، تو ایک بات بالکل کان کھول کے سن لو۔ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے۔ اب کی بار تم نے کال دی، تمہارے IG نے اور تمہارے چیف سیکرٹری نے اور تمہاری بیوروکریسی اور تمہاری پولیس نے اور تمہاری انتظامیہ نے تمہیں گھاس نہیں ڈالنی، تمہیں پوچھنا تک نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس دن سے ڈرو کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ KPK کی انتظامیہ، پولیس اور ایڈمنسٹریشن وہ ہاتھ کھڑے کر دیں
کہ ہمیں یہ والی حکومت اور ہمیں یہ والی لیڈرشپ اور ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، تو خدا را اپنے صوبے کا اور ملک کا سوچو. اور یہ ڈرامے بازی جو ہے نا، قتل کر دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، یہ بڑی سن لی. اس سے کچھ بھی نہ انتظامیہ نے ڈرنا ہے، نہ پاکستان کی بیوروکریسی نے ڈرنا اور گھبرانا ہے. دوسرا ایشو بے ایمان بازاری. یار وہ گرفتار ہوئی، میں سچی بات بتاؤں نہ، میں نے اس کے اوپر کبھی فالتو کا ایک ٹویٹ کیا، صرف جو اس کی بزدلی میں نے دیکھی، اس بزدلی کے اوپر وہ میں نے کیا نا، وہ کھاڑے چھولے تے ٹکار بدامہ والے، ہاں بڑکا جھانسی دی رانی والیاں تو دوڑا فواد چودھری والیاں. میں نے صرف وہ ایک کیا کیونکہ وہ ڈیزرو کرتی تھی. باقی میں نے آج تک اس ماں بیٹی کو، میں اس کی والدہ کو، اس کا پورا کٹا چھٹا ہر چیز ڈالتا ہوں، جانتا ہوں. یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے وہ کمپوننٹس کے جو اینٹی پاکستان اور اینٹی ریاست پاکستان ہیں، جن کا یہ آبجیکٹو ہے کہ ایٹمی طاقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے صہیونیت اور زائنسٹ تحریک، عالمی اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کے مہرے ہیں. ہر وہ مہرہ کے جو اینٹی پاکستان، اینٹی مذہب، اینٹی اسلام اور اسلامی روایات کی جو بات کرے گا، اس کو پورے کا پورا اہل یورپ کا وہ اسٹیبلشمنٹ، امریکہ اور برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے. ناروے کا سفیر اس خاتون کے پیچھے اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی پھپھی کا بیٹا تھا، یا اس کی چھوٹی خالہ کا بیٹا تھا، یا اس کا کوئی ددپوترا تھا، کوئی مسیر تھا، کوئی ملیر تھا، یا کوئی پھپھیر تھا. نٹکال یہ وجہ نہیں تھی. ناروے وہ ملک ہے کہ جس ملک سے ہمیشہ پاکستان کے اندر عالمی اسٹیبلشمنٹ، ملک دشمن عالمی طاقتیں وہ انٹرفیئر کرتی ہیں پاکستان کے اندر، چاہے بی ایل اے ہو، چاہے ٹی ٹی پی ہو، چاہے اس طرح کی جناب 2 نمبر کی خواتین ہو. انسانی حقوق انسانی نہیں، حقوق شیطانی کہ جناب یہ ایکٹیوسٹ ہیں. ان ساروں کو جناب یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جناب مہریں صحافت کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں. 8 بجے کا پرائم ٹی وی چینلوں میں دیا ہوا ہے. سارا دن جھوٹ بولتے اور بھونکتے ہیں. ان کی بھی سرپرستی. سپریم کورٹ کے باہر جو جماعے کا تھکا ہوا 3rd کلاس مینٹلٹی بیک گراؤنڈ حرکتوں کا مالک صحافی بھی آپ کو نظر آ جائے گا، ان کی بھی سرپرستی. اور اسی طریقے سے یہ حقوق شیطانی کے اور اینٹی ریاست پاکستان سیاستدان ہو، تاجر ہو، قلمکار ہو، صحافی ہو، اداروں کے اندر لوگ ہوں، ہر شعبے کے اندر ان کو یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ پروموٹ کرتی ہے. اچھا، ان کو فزیکل اور مانیٹری سپورٹ ہوتا ہے. فزیکل کیا ہوتی ہے؟ نوبل انعام ملتے ہیں، ٹرافیاں ملتی ہیں، تمغے ملتے ہیں، واوا ملتی ہے، ویزے ملتے ہیں، وہاں پہ سٹے ملتا ہے، وہاں کا آنا جانا ملتا ہے. اپنے ملک کے اندر جناب میڈیا کوریج ملتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا کوریج ملتی ہے، تعریفیں ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. اور پھر مانیٹری جناب آپ کا یہ علیحدہ کھاتا ہوتا ہے ڈالرز کی صورت میں. کہتے ہیں جی حقوق انسانی. پوچھو کبھی اس نکھٹو اور نکمی خاتون نے، لڑکی نے، پاکستان کے اندر جو ریئل ظلم اور جبر ہوتا رہا، کبھی اس کے اوپر آواز اٹھائی؟ اس نے میر جعفر، اس نے جو ہے نا جعفر ایکسپریس کے حوالے سے کبھی آواز اٹھائی؟ اس نے بلوچستان میں بی ایل اے کی طرف سے پنجابیوں کو، سندھیوں کو، پٹھانوں کو، اردو سپیکنگ کو بسیں روک کر ان کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ چک کے جو شہید کیا، کبھی اس کے اوپر اس نے آواز اٹھائی؟ کبھی اس نے پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی طرف سے کہ جنہوں نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے افسروں کے اور جوانوں کے گلے کاٹ کر ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا ان کے سروں کے ساتھ، کبھی اس کے حوالے سے اس نے آواز اٹھائی؟ صرف اور صرف آواز ادھر اٹھانا ہے جہاں پر اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام، اینٹی مذہب کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، وہاں پر یہ چاچی، تائی اور پھوپھی بن کے وہاں پہ آ جائیں گے حقوق شیطانی کا تحفظ کرنے کے لیے. اور زبان اتنی گندی اور غلیظ، کہتی ہے جناب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے. ان کے کرتوت تو سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ پڑے ہوئے. کچہری کے اندر کھڑے ہو کر تم ان شہداء، اس آرمی کے کرنل، میجر، کپتانوں کے خلاف نعرے لگا رہی ہو جو سارا دن
تیری عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. -50 کے اوپر اور 52 سینٹی گریڈ کے اوپر جناب گرمی اور سردی میں اپنے جسم کو اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کہ میری 25 کروڑ عوام کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر کوئی افغانی اور کوئی انڈین فوجی وہ آ کے حملہ کر کے ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکے. فوج کا جوان اور افسر جو قربانی دے تم اس کے خلاف نعرے لگانے لگی ہوا. اگست 2025 کے اندر آپ کا یہ کیس ہوا. 55 سماعتیں ہیں, 120-25 کے قریب جناب آپ کی نہیں 55 پیشیاں ہیں, 120-25 کے قریب سماعتیں ہیں. ان کو پکارا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, اور اس میں سے 50 یا 55 دفعہ جناب یہ غیر حاضر ہوتے ہیں. اور آخری دفعہ گواہان پہ جرح ہونی تھی, وقفہ کیا, جج نے یہ وہاں سے بھاگ گئے. عدلیہ کی تضحیک, قانون کی تضحیک, عدالتی سسٹم کی تضحیک, آئین کی تضحیک. پاکستان کی عوام کو جان لینا چاہیے یہ کوئی حقوق انسانی کی ایکٹیوسٹ نہیں, یہ حقوق شیطانی کی ایکٹیوسٹ ہے. اگر یہ حقوق انسانی کی ایکٹیوسٹ ہوتی تو پھر انڈیا کے سپانسرڈ کیے ہوئے بی ایل اے اور اس پی وائی سی جو ان کی ہے نام نہاد مہا رنگ بلوچ لانگو, اس کو اور جناب جتنے بی ایل اے کے ایکٹیوسٹ ہیں اور بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں ان کو یہ سپورٹ نہ کرتی. اگر یہ ایکٹیوسٹ ہوتی تو پھر جعفر ایکسپریس کے ظلم کے اوپر پراپر طریقے سے اس نے یہی کچھ کرنا تھا جو آج یہ کر رہی ہے, لیکن اس نے نہیں کیا. اگر یہ حقوق انسانی کی ایکٹیوسٹ ہوتی تو پھر ہر ہفتے ہر مہینے بلوچستان کے اندر بی ایل اے کے ہاتھوں شہید ہونے والے پنجابیوں, سندھیوں, پٹھانوں اور اردو سپیکنگ کے اوپر اور ہزارہ کمیونٹی کے اوپر جو ظلم اور جبر ہوتے رہے اس کے اوپر یہ آواز بلند کرتی. یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے وہ مہرے ہیں جن کو فزیکل اور مانیٹری فیسیلیٹیشن کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو میں اپنے تمام دوستوں سے اور آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین سے ایک بات رکھوں گا کہ بی کیئرفل. پاکستان کے عدالتی سسٹم نے اس کو پوری کی پوری فیسیلیٹیٹ کیا, ان کی ضمانتیں کی, ان کی ضمانت در ضمانت کی, ان کو ہر قسم کی جناب اپرچونٹی دی کہ تم جس طریقے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو, پروسیکیوٹ کر سکتے ہو آپ کرواؤ. لیکن اینڈ میں آ کے جج کو گالی دے کر برا بھلا کہہ کے بائک آؤٹ کرنے کے بعد کوئی بھی جناب جج جو ہے نا کوئی عدالتی سسٹم پھر ان کو سلوٹ نہیں مارتا, اس کے گلوں میں گیندے کے اور گلاب کے پھول نہیں پہناتا. اور جاتے جاتے نا میں ایک چیز اور, یہ جن کو بخار ہوا نا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے اندر جن سیاستدانوں کو, جن جرنلسٹ کو, جن ویلاگرز کو, جن یوٹیوبرز کو, جن یوٹیوبرز کو, جن جناب پوڈ کاسٹرز کو کہ بے ایمان مزاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. پچھلے سے پچھلے سال صرف برطانیہ کے نسلی فسادات, امریکہ کے جناب آپ کے 2020 کے جناب انتخابات, ان کی جناب وہاں پر ہنگامہ, فرانس کا جناب پچھلے سے پچھلے سال ہنگامہ آرائی اور فسادات, وہاں پر جس طریقے سے ان 3 دنیا کے سب سے نام نہاد سیولائز ملکوں کے اندر وہاں کی جوڈیشری نے, وہاں کی انتظامیہ نے, وہاں کی پولیس نے جو کیا, اس کی تازہ کرتوت یہ کہ اس نے آج سے 3 مہینے پہلے اس دن فوجی جوانوں اور افسروں کے خلاف نعرے لگائے, گالیاں نکلوائیں سرے عام. جس دن آپ کا افسر اور جوان 15 کی تعداد میں, 12 کی تعداد میں شہید ہو رہے تھے اس دھرتی ماں کے لیے اور اس 25 کروڑ پاکستانیوں کی عزت بچانے کے لیے, یہی حرکت اگر امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے اندر کی جاتی, خدا کی قسم یہ تو گاڑی میں سے جناب نکال کے اس کو لے کے گئے, وہاں کی پولیس اور انتظامیہ نے اٹھا کر جوڈیشری کے سامنے کرنا تھا, اور جوڈیشری نے 1 دن سے لے کے 2 دنوں کے اندر اس کو عمر قید سزا یا اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھانا تھا. اگر میں بات غلط کروں تو مجھے آپ کہیں کہ یار میں نے بات غلط کی. پچھلے 5 سال میں دنیا کے 3 سیولائز ملکوں کے اندر ان جیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کی مثالیں موجود ہیں.
تو خدا کا واسطہ ہے یہ جو یوٹیوبر اور ویلاگر اور یہ سارے بدھو اور بنانے لگے ہوئے نا پاکستان کی عوام کو اور دنیا کو، ڈالرز بناؤ، بدھو نہ بناؤ، پیسہ کماؤ، لوگوں کے جناب دماغ کو خراب مت کرو. پاکستان کی عوام بڑی سمجھدار عوام ہے، دیر سے سمجھ آئے گی لیکن سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ساری گیم کیا ہے. ناروے کون سا ملک ہے جہاں پہ مہارنگ لانگو جاتی ہے، پوری کی پوری ٹریننگ لے کر آتی ہے، پیسہ لے کر آتی ہے، لائن آف ایکشن لے کر آتی ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ کی انڈین را، اسرائیلی موساد اور ساری ملک دشمن طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس کا وہ مرکز ہے. وہاں سے پاکستان کو اور اسلامی ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جناب پوری کی پوری گیم ہوتی ہے. تو اب پوری قوم کو جو ہے وہ سمجھ آ جانا چاہیے. یہ دو ایشوز تھے، اس پہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا، ہمیشہ ایک میں شعر سناتا ہوں، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھے، یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے. بہت شکریہ.